ایک بات عرض کر کے ساتھ ہی حضور سیدی مسیحی کو دعوت خطاب دے رہا ہوں. وہ مجھے فرما رہے تھے کہ میں نے مختصر گفتگو کرنی ہے تو وہ مختصر گفتگو کریں گے. ٹائم چونکہ خاصا جو ہے وہ ہو چکا ہے. صرف ایک گزارش ہے، جس طرح استاد گرامی نے بتایا کہ عاجزی اعلیٰ درجے کی حضور سیدی کی ذات گرامی کے اندر پائی جاتی تھی. اس فقیر نے بڑے بڑے سفر کیے، ان کے ساتھ خدمت کا بڑا موقع انہوں نے دیا. ایک دفعہ یہ نشاط آباد پل ہے نا، اس کے نیچے اس وقت گاڑی نہیں تھی، بائک چلا رہے تھے، یاما موٹر سائیکل، رد قادیانیت کورس ہو رہا تھا. میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، ادھر بھی اشتہار لٹک رہے ہیں، ادھر بھی لٹک رہے ہیں. دعوت ناموں کا بہت بڑا بنڈل ہے ہمارے ہاتھ میں، اور ساتھ ہی ملک پور ہے، وہاں سامنے کالونی ہے، وہاں ان کا درس قرآن ہوا کرتا تھا وہاں. تو نشاط آباد پل کے نیچے گندا پانی اکثر کھڑا ہوتا ہے. جب ہم گزرنے لگے تو وہاں سے ریڑی والا آیا، وہ ریڑی گزارنے لگا تو وہ پانی، گندے پانی کے جتنے بھی چھینٹے تھے نا، وہ حضور سیدی کے شلوار مبارک پر پڑ گئے، اور کریم کلر کا آپ نے سوٹ پہنا ہوا سب مجھے آج بھی یاد ہے. اب اگر ہماری طرح کوئی ہوتا تو وہ کہتا میں نے گھر جانا ہے، پھر کپڑے چینج کرنے ہیں، پھر محفل میں جانا ہے، شاہ جی پھر محفل میں جانا ہے. مگر قربان جاؤں اس لجپال کی لجپالی پر. بیٹھے رہے، وہاں گئے، وضو خانے پر بیٹھے. میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ جو گندگی لگی ہوئی تھی وہ دھو لی، اور شلوار سے وہ پانی جو ہے وہ نکل رہا تھا. خود اپنے ہاتھوں سے اس کو اس طرح نچوڑ کے سیدھے جا کے اسٹیج پر بیٹھ گیا خطاب. اور 3 سال مسلسل خوشاب کے اندر ماہانہ درس قرآن دیا. اور یہ بات مسجد میں کھڑے ہو کر دعوے سے کہتا ہوں کہ انہوں نے 1 روپیہ بھی حضور سیدی وسندی کو نہیں دیا. بسا اوقات یوں ہوتا کہ کھانا بھی اپنی طرف سے ہمیں کھلا دیتے. اس وقت گاڑی اپنی نہیں تھی، گاڑی رینٹ پر ہوتی. حضور سیدی وسندی ہر مہینے خوشام جاتے، جا کر تقریر کرتے، اور ایک دفعہ بھی اشارہ تنبیہ ان کو نہیں کہا کہ آپ ہر مہینے مجھے بلاتے اور پیسے بھی نہیں دیتے. اور وہ ٹبا قائم دین ہے، اگر کوئی وہاں کا رہنے والا ہو، وہاں ادھر دریا ہے، ادھر وہ گاؤں ہے، انہوں نے شہر سے وہاں طرف جو ہے وہ منتقل کیا. عصر کے وقت ہم پہنچے تو ذوالفقار صاحب اس وقت مجھے کہنے لگا یار آپ لوگ شاہ صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو. منیر چوہان بندے کا نام تھا، تو میں ذرا اس کی تلاش نہ لے لوں. میں نے کہا یار دیکھ. تو اس نے کیا کیا کہ اس کو کہا کہ اللہ کے بندے اتنی بڑی شخصیت کو آپ بلاتے ہو، ایک تو آپ کچھ دیتے نہیں، پھر آپ شہر سے گاؤں میں وہ دریا کے کنارے رات کے اندھیرے میں درس لے گئے، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ پھر انہوں نے وہ درس جو ہے وہ ختم کر دیا. بعد میں کافی عرصہ بعد جب حضور سیدی کو پتہ چلا کہ ذوالفقار نے ان کو ایسی باتیں کہی تھی، تو میرے سامنے ذوالفقار کو ڈانٹا بھی تھا، ڈرائیور کو ڈانٹا بھی تھا. اور یہ ان کا فیضان ہے. آپ احباب جانتے ہیں کہ جب میں ماہ رمضان المبارک کے اندر درس دیتا ہوں تو اس ہستی کے مبارک قدموں کے ساتھ جو لگنے والی مٹی ہے نا، اس مٹی کا صدقہ ہے. میں ببانگ دوہل مائک میں اعلان کرتا ہوں کہ مجھے خبردار کوئی فطرانے کے پیسے نہ دے، مجھے کوئی زکوٰۃ کے پیسے نہ دے. اور یہ بات بھی میں بتا دوں، میں نے کسی سے اظہار نہیں کیا تھا. ہمارے حاجی صاحب کے بھائی ہیں ایڈوکیٹ، جب میں نے یہ درس یہاں پر دیا، یہ بات یہاں ببانگ دوہل کہیں سب کے سامنے، تو مجھے دفتر میں کہنے لگے قاری صاحب بڑی بات آپ نے کہی، آج تک کسی سے سنی نہیں تھی. تو میں نے کہا اچھا یہ میرے شیخ محترم کا صدقہ، یہ پیر ہدایت رسول کی تربیت ہے کہ آج تک کوئی بندہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ محمد سرور قادری نے ہم سے فطرانے کے پیسے لیے یا زکوٰۃ کے پیسے لیے. اور میں ہر دفعہ اعلان کرتا ہوں اگر کسی نے زکوٰۃ یا فطرانے کے پیسے دیے مجھے لگتے نہیں ہیں، گناہ اس کو ہوگا، مجھے نہیں ہوگا. دوستان مکرم، بلا تاخیر اس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں جس شخصیت کی تربیت اس مرد کلندر نے کی ہے، کہ اس مرد کلندر کو ہم جس زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ مرد کلندر ہمیں باکمال نظر آتا تھا. اگر اس مرد کلندر کو ہم نے علماء کی مجلس میں دیکھا تو وہ مرد کلندر ہمیں سب سے بڑا عالم نظر آیا.
اگر اس مرد کلندر کو ہم نے فضلاء کی مجلس میں دیکھا تو وہ مرد کلندر ہمیں سب سے بڑا فاضل نظر آیا. اگر اس مرد کلندر کو ہم نے متقین کی مجلس میں دیکھا تو وہ مرد کلندر ہمیں سب سے بڑا متقی نظر آیا. اس مرد کلندر کو اگر ہم نے عشاق کی مجلس میں دیکھا تو وہ مرد کلندر ہمیں سب سے بڑا عاشق نظر آیا. وہ مرد کلندر کہ جب وہ زمین پر چلتا تھا تو زمین بھی رقص کرتی تھی کہ مجھ پر خدا کا اور خدا کے محبوب کا عاشق چل رہا ہے. وہ مرد کلندر کہ جس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ عشق رسول کے موتی بکھیرتا تھا. وہ مرد کلندر جب وہ مسکراتا تھا تو یوں لگتا تھا کہ اس کے مسکرانے پر کائنات بھی مسکرا رہی ہے. وہ مرد کلندر جس پر علم بھی مان کرتا تھا, وہ مرد کلندر جس پر عمل بھی مان کرتا تھا, وہ مرد کلندر جو پیکرے عشق تھا, وہ مرد کلندر جو پیکرے امن تھا, وہ مرد کلندر جو پیکرے محبت تھا, وہ مرد کلندر جو پیکرے ولایت تھا, وہ مرد کلندر جس پر وقت کا مجدد شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری بھی فخر کرتا تھا. وہ مرد کلندر کہ جب خطاب کرتا تھا تو خدا کی قسم یوں لگتا تھا کہ ابھی بارگاہ خدا سے, بارگاہ مصطفیٰ کی طرف, بارگاہ مصطفیٰ سے بارگاہ علی المرتضیٰ کی طرف, بارگاہ علی المرتضیٰ سے بارگاہ غوث الورا کی طرف فیض منتقل ہو رہا ہے. اور وہ اس فیض کا عملی مظاہرہ اس مرد کلندر کی زبان سے ہو رہا ہے. وہ مرد کلندر کہ جب اس مرد کلندر نے مرزائیوں کے خلاف 6 روزہ مسلسل رد قادیانیت کورس اپنے مدرسے میں کروایا تو اپنے ماموں جان کی خواب کے اندر زیادت ہوتی ہے اور ماموں جان کہتے ہیں ہدایت رسول تو نے جو کورس کروایا ہے آسمان کے اندر فرشتوں کے اندر اس کی بڑی دھوم مچی ہے. دوستان مکرم, وہ مرد کلندر جو محدث اعظم کے فیضان کا امین تھا, وہ مرد کلندر جو محدث اعظم پاکستان کا دیوانہ تھا, وہ مرد کلندر جو محدث اعظم پاکستان کا مستانہ تھا, وہ مرد کلندر جو اپنے ولایت گرامی کے علم شریعت و طریقت کا علم بردار تھا, وہ مرد کلندر کہ جس کے فیض کے صدقے سے پورا فیصل آباد حضور محدث اعظم پاکستان کی یاد تازہ کرتا تھا, وہ مرد کلندر جس نے لاکھوں دلوں کے اندر عشق رسول کی شمع روشن کی, وہ مرد کلندر کوئی اور نہ تھا, وہ مرد کلندر ہدایت رسول تھا, وہ مرد کلندر ہدایت رسول تھا. اب آپ کے نعروں کی گونج میں اس مرد کلندر کے چھوٹے بھائی پیر سید شفاعت رسول شاہ صاحب قادری کو دعوت خطاب دے رہا ہوں. کون شفاعت رسول کہ جس کی تربیت خود اس مرد کلندر نے کی, کون شفاعت رسول جن کو پڑھایا خود اس مرد کلندر نے تھا, کون شفاعت رسول کہ جب تحریر لکھتے ہیں مرد کلندر کے سامنے آتی ہے تو وہ مرد کلندر اپنے چھوٹے بھائی کا نام چنتا ہے. نعروں کی گونج میں دعوت خطاب دے رہا ہوں حضور سیدی و سندی پیر سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے سجادہ نشین حضور پیر سید شفاعت رسول شاہ صاحب قادری. نعرہ تکبیر, آواز سے بلند نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. محترم جناب پیر سید شفاعت رسول شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ تبارک و تعالی نے
بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیجا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح اور اسی طرح جب بھی ایک پیغمبر، ایک نبی، اس کا عہد ختم ہوتا، اس کا دور ختم ہوتا، تو پھر وہی ہدایت کا پیغام پہنچانے کی ڈیوٹی، وہ فریضہ ان سے آگے اللہ کی طرف سے کسی نئے پیغمبر اور نبی کو سونپ دیا جاتا۔ یہ سلسلہ ہدایت کا پیغام حق پہنچانے کا، اللہ کی توحید اور اس کی معرفت لوگوں تک پہنچانے کا اسی طرح چلتا رہا، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب وہ اس نبوت و رسالت کے سلسلے کو پایۂ تکمیل تک پہنچائے، تو اس نے اپنے پیارے محبوب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں کا تاج پر سردار بنا کر بھیج دیا۔ اب نبوت کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ آپ کی تشریف آوری سے نبوت اور رسالت کا مشن پایۂ تکمیل تک پہنچ گیا۔ اللہ نے آپ کو وہ نبوت عطا فرمائی کہ جس کے بعد پھر کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ نبوت کا دروازہ بھی بند ہو گیا، اور اسی لیے آپ ختم المرسلین کہلائے، خاتم النبیین کہلائے، دوستدار مکرم۔ لیکن آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ تو اللہ نے روک لیا، اس کو مہر بند کر دیا، لیکن اللہ نے جو کام آپ سے پہلے نبیوں سے وہ لیتا رہا اور خود آپ کی ذات سے اس کام کو تکمیل تک پہنچایا، اب اس کا سلسلہ قیامت تک جاری رکھنا تھا۔ اس لیے اب وہی کام اس اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے غلاموں سے لینا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی کام اب اللہ نے حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے علماء اور اولیاء کے ذمہ لگا دیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث قرار پائے، اور یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ ہر ولی جو ایک ولی کامل ہے، ایک سچا ولی ہے، وہ ولی بھی ہے اور وہ ہر صورت عالم بھی ہے۔ خواہ اس نے ظاہری علم نہ سیکھا، لیکن وہ عالم بھی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم جو ہے وہ ولی بھی ہو۔ یہ اللہ کا نظام ہے، لیکن دونوں رتبے بڑے ہی قابل احترام ہیں، بڑے ہی قابل عزت ہیں، اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے۔ اور جو فیضان نبوت و رسالت اللہ نے قیامت تک چلانا تھا، اس کی ذمہ داری ان دو طبقوں پر ڈالی، ایک انبیاء، ایک اولیاء کا طبقہ بنایا اور ایک علماء کا طبقہ بنا دیا۔ وہ اس پیغام رسالت کو، پیغام توحید کو اور فیضان نبوت محمدی کے علم کو لے کر پھر ساری امت کو وہ آج تک دلوں کے چراغ نور ہدایت سے روشن کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ دوستان مکرم، علماء نے شریعت کا بیڑا اٹھا لیا، ظاہر کو سنوارنے کا بیڑا اٹھا لیا، اور ولیوں نے باطن کو سنوارنے کا بیڑا اٹھا لیا۔ دوستان مکرم، علماء نے شریعت کا دامن تھاما، شریعت محمدی کا جھنڈا لے کر وہ لوگوں کے کردار کو سنوارنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ان کے ذمہ لوگوں کا ظاہر تھا۔ اب ظاہر تو وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، جس میں نمازیں بھی شامل ہے، عبادات شامل ہے، ارکان و مناسک شامل ہے، اخلاق شامل ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ شامل ہے، فقہی مسائل شامل ہے۔ تو علماء نے وہ بیڑا اٹھایا کہ وہ ظاہر، اللہ نے ان کے ذریعے ظاہر کو سنوارنے کا کام لیا، لیکن
جہاں نماز پڑھنا فرض ہے اور جس نے وہ فرض ادا کر دیا وہ اس شریعت کی نقطہ نگاہ سے وہ اس فرض سے سبکدوش ہو گیا۔ اسی طرح دوستو یہ یاد رکھیے گا کہ جس طرح ظاہر میں نماز ادا کرنا فرض ہے، ایک باطن بھی ہے کہ اس اللہ کے بندے نے نماز ادا کرتے ہوئے نیت کیا کی تھی، اس کے دل کا عالم کیا تھا، اس کے باطن کا حال کیا تھا۔ تو وہ باطن جو ہے اللہ کی نگاہ تو اس باطن پہ ہوتی ہے۔ شریعت کی ذمہ داری تو سبکدوش ہو گئی، ختم ہو گئی، لیکن باطن اس میں نیت کیا رکھی تھی، وہ اس نیت کی سچائی میں کتنا آگے گیا تھا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو علماء نے ظاہر کو سنوارا اور اولیاء نے باطن کو سنوارا، دونوں نے اس طرح سے حضور کے فیضان کو آپ کی امت میں اس طرح سے اس کا احیاء بھی کیا اور اس کو عام بھی کیا۔ دوستان کرم، یہ ایک تمہید کے طور پہ میں نے کچھ بات عرض کی، تو اسی پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ اب ذمہ داری چکے نبوت کے بعد آپ کا فیضان آگے ولیوں اور اولیاء اور علماء کو منتقل ہونا تھا، تو پھر اللہ نے وہ اس کا بیان بھی کر دیا کہ تم میں سے ہمیشہ یاد رکھو قیامت تک کوئی دور کوئی زمانہ خالی نہ ہو اس بات سے کہ تمہارے اندر ایک جماعت ایک گروہ لازمی رہے، لازمی ہونا چاہیے کہ جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے، خیر کی دعوت دے، اور کیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ یہ بڑی معروف اصطلاح ہے شریعت کی، ہمارے دین کی، جو ہر ایک کی زبان پہ ہے، بڑی آسان ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، تو ایسی جماعت کا ہونا ہر دور میں ضروری ہے، اور وہ اللہ کے حبیب پاک کے صدقے سے اللہ پاک ایسی جماعت کا بندوبست کرتا رہتا ہے۔ ہر دور میں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو علماء کی، اولیاء اپنے میدان میں اپنے محاذ پر لگے ہوئے ہیں، علماء اپنے محاذ پر لوگوں کی اصلاح کا، تبلیغ دین کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ تو کام کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، لیکن فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے دوستان مکرم، جس شخصیت کے ساتھ یہ محفل منسوب ہے، جس کی طرف یہ محفل منسوب کی گئی ہے، وہ ہستی حضرت پیر سید ہدایت رسول قادری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، آپ کی زندگی کے صبح و شام دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ کا ان پر بڑا فضل تھا، بڑا کرم ہے، بڑی عنایتیں تھی، اللہ پاک نے ان سے بڑا کام لیا۔ یہ آیت فرمایا گیا اس آیت میں کہ ایک گروہ ہونا چاہیے، جماعت ہونی چاہیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کے۔ تو دوستو، حضرت علامہ قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ذات ہے، وہ ہستی ہیں، یہ کہنے میں حرج نہیں ہوگا اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا، بھیجا نہ ہوگا کہ اگر ان کی ذات کو دیکھا جائے تو وہ اپنی ذات میں ایک اکائی بھی تھے اور اپنی اسی ذات میں ایک کائنات بھی، وہ اس ذات میں ایک شمع بھی تھے اور اس ذات میں بزم محفل بھی تھے۔ تو اس آیت کے تناظر میں دیکھیے، اس آیت کی روشنی میں دیکھیے، ان کی خدمات کو دیکھیں۔ اگر ان کی ساری زندگی جس طرح سے انہوں نے دین کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا، دین کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیا تھا، وہ فرد واحد بن کر نکل کھڑے ہوئے تھے، علم اٹھا لیا تھا دین کی تبلیغ کا، دین کی خدمت کا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی سربلندی کا، سرفرازی کا علم اٹھا لیا تھا۔ دوستو،
اگر ان کی خدمات کو دیکھا جائے تو وہ تھے تو فرد واحد، لیکن حقیقت میں وہ ایک پوری جماعت کا درجہ رکھتے تھے، وہ ایک جماعت پر بھاری تھے۔ انہوں نے اس قدر جانفشانی کے ساتھ خدمت دین کا فریضہ انجام دیا، اس لیے کہ وہ فرد واحد تھے، لیکن وہ ایک جماعت کا روپ دھار گئے تھے، ایک جماعت پر بھاری تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے طریقہ کار سے ایک پوری جماعت کو تیار کر دیا تھا جو خدمت دین کا فریضہ سر انجام دیتی رہی، دے رہی ہے اور دیتی رہے گی۔ دوستان محترم، ان کی زندگی اس آیت کریمہ کے مفہوم کا مصداق ہے۔ ہم نے ان کی ساری زندگی دیکھی ہے، بچپن سے لے کر ان کے وصال تک ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ بچپن کے اندر بھی وہ متانت و سنجیدگی کا پیکر تھے۔ انہوں نے اگر زمانہ طالب علمی گزارا تو وہ محنت و جانفشانی کے ساتھ گزارا، اور ان کی متانت و سنجیدگی بچپن سے پیدائشی تھی۔ گھر میں ہم ان کے بھائی تھے، ہمارے اندر کبھی بچپنے میں کبھی ہمیں یاد نہیں کہ ہماری جرأت ہوئی ہو کہ ان کے ساتھ کوئی خوش طبی کر سکیں، کوئی مذاق کر سکیں۔ وہ بچپن سے ہی اس خوشبو کے مالک تھے، اس متانت و سنجیدگی کے مالک تھے۔ دوستان مکرم، یہاں تک کہ یہ بات شاید آپ کو عجیب لگے، لیکن آج بڑا اس کو میں نے سوچا، لیکن آج دل کر رہا ہے کہ میں بیان کروں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ جیسا بھی سلوک کرے اپنی اولاد کے ساتھ، ڈانٹے، مارے، پیار کرے، کوئی سخت لفظ بول دے، وہ ماں ہے، وہ ماں ہے، اسے حق حاصل ہے۔ لیکن یقین کیجئے دوستو، ہم 5 بھائی ایک طرف اور وہ ایک اکیلا ہیرا ایک طرف، اور جو پیار ہمیں تھا اس سے 10 گنا پیار ہماری والدہ کو سے۔ اور بات کیا کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی ماں کو میں نے نہیں دیکھا، میں نے یہی دیکھا کہ ماں نے ہمیشہ اس اگر بیٹے کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنے بستر سے اٹھا لے، اور ہمیشہ والدہ نے، امی جان نے ان کا حیا کیا۔ ہمیں تو مارا بھی، ڈانٹا بھی، پیٹا بھی، جوتیاں بھی ماری، جو کبھی ایسا موقع آیا جو ہاتھ میں جو آگے دے مارا، لیکن وہ ہدایت رسول وہ تھے جو بچپنے میں بھی اگر وہ آتے گھر میں ہوتے تو والدہ ان کا حیا کیا کرتا۔ دوستان مکرم، یہی وجہ ہے، یہ وہی خصلت تھی، وہی اللہ کی طرف سے ان کو عطا تھی کہ جب وہ زمانہ طالب علمی میں پڑھنے جاتے ہیں تو اساتذہ ان کے بہت ہی گراں قدر استاد حضرت علامہ مفتی محمد خان قادری، وہ جب ان کی کلاس میں بڑے بھائی جان ہوتے تھے تو وہ کسی کام سے نکل جاتے، تو ایک دفعہ انہوں نے ان کے ساتھیوں کو، اپنے شاگردوں کو کہا کہ یہ سید ہدایت رسول کوئی عام اسٹوڈنٹ نہیں ہے، یہ ایک عارف ہے، یہ کوئی عام طالب علم نہیں ہے، اس کی خوبو بتاتی ہے، اس کی سیرت و کردار بتاتی ہے، اس کا رنگ ڈھنگ بتاتا ہے کہ یہ صرف علم حاصل کرنے نہیں آیا، یہ عرفان کی منزلیں بھی طے کرنے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور دوستو، یہ اسی کو کہ آپ کے اساتذہ جن سے آپ نے پڑھا، وہ تمام اساتذہ بھی جیسے ماں باپ ہوتے ہیں تو وہ روحانی ماں باپ ہیں، وہ کسی طرح کا بھی سلوک کریں، لیکن آپ وہ شاگرد تھے کہ آپ کے اساتذہ بھی آپ کا حیا کیا کرتے۔ اور جب میں منہاج القرآن میں اس کے بعد پڑھنے گیا تو ہم تو بے رنگ بے ڈھنگ لوگ ہیں، ہمارے اندر وہ کیا بات، تو لیکن وہ جو چیز میں نے نوٹ کی وہ بتانا چاہتا ہوں کہ منہاج القرآن میں جب پڑھنے گیا تو ہر کوئی اساتذہ کو جیسے جب پتہ لگتا تو مجھے غور سے دیکھتے، وہ ایک دفعہ نظر بھر کے دیکھتے کہ یہ ہمارے اسی ہونہار، وہ شاید میرے اندر
اس کا ان کا رنگ ڈھنگ دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے بڑے غور سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے پورے زمانے طالب علمی میں ایک مدت تک سید ہدایت رسول کے کمالات کو دیکھا، ان کی متانت و سنجیدگی کو دیکھا تھا، ان کے علم و عرفان کو دیکھا تھا، ان کے تقوی و پرہیزگاری کو دیکھا تھا، ان کی انفرادیت و یکتائی کو دیکھا تھا۔ دوستان مکرم، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل تھا، بڑا کرم تھا۔ مثال میں دوں گا، سورج کی روشنی ہے، دیکھنے میں ایک رنگ کی ہے، لیکن جب اسے کسی خاص زاویے سے دیکھا جائے تو اس میں 7 رنگ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں ایک ہے، لیکن جب وہ ایک خاص شیشے سے اسے دیکھا جاتا ہے تو اس کے 7 رنگ نمایاں اور نمودار ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو 7 رنگ ہیں، لیکن یہاں 7 تک محدود کام نہیں ہے۔ یہاں تو ان کے وصال کے بعد پتہ چلا ہمیں خود، ہم بھائی ہیں، ہمیں اب پتہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے کتنے بے شمار رنگوں کا فیضان لوگوں میں بانٹا۔ کوئی کسی رنگ کا آ کر رونا رو رہا ہے، کوئی کسی رنگ کو یاد کر کے ان پر محبتیں نچھاور کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان ہدایت رسول۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا ہی فضل و کرم ہے، یہ سب اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ دوستو، آخری بات یہی کہوں گا کہ وہ اسم و مسمہ تھے، وہ اسم و مسمہ تھے۔ سب اب تک جب سے یہ محفل شروع ہوئی ہے ان کا نام کتنی دفعہ لیا گیا، ہدایت رسول، ہدایت رسول، ان کا نام رکھا گیا ہوگا۔ میں تو یہ ایک میرا وجدان ہے کہ جب ان کا نام ہی ہدایت رسول رکھا ہوگا تو تاجدار کائنات قطب خضرا کے مالک انہوں نے اس نام کو دیکھا ہوگا تو انہوں نے اس نام کی لاج رکھنے کے لیے دعا فرمائی ہوگی کہ اس کا نام ہدایت رسول رکھ دیا گیا ہے، اب یہ لوگوں میں میری یعنی پیغمبر خدا کی ہدایت بن کر ثابت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پیر سید ہدایت رسول۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان کا خاندان اعزاء و اقارب، ان کے اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور انہوں نے جو ایک گلشن، ایک بزم سجائی تھی، ایک بزم آرائی کی تھی، اس کو کہاں تک پہنچایا، اس میں کتنے چراغ روشن کیے، کتنے رنگ بھرے، وہ سجی سجائی بزم چھوڑ کر ہمیں دعوے مفارقت دے گئے۔ اب جو پیچھے جن پر انہوں نے کام کیا، جو جماعت تیار کی، جو گروہ تیار کیا، جو امت تیار کی، وہ امت سے مراد کہ وہ قرآن پاک کی آیت کو سامنے رکھیں کہ جو اپنے شاگرد تیار کیے، دین کا فیض میں دیا، تعلیم دی، انہیں تربیت دی، سیرت و کردار کے چراغ روشن کیے۔ اب ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اس مشن کو آگے لے کر چلیں۔ اور اسی طرح سے آپ نے جو درد آپ کے اندر تھا، جو عفو درگزر آپ کے اندر تھا، جو مہربانی آپ کے اندر تھی، شفقت تھی، جو سارے رنگ تھے سیرت و کردار کے، اللہ کی محبت اور اس کی رضا کے، اس کی اطاعت و فرما برداری کے اور دین کے، وہ سارے رنگ ہم اختیار کر سکیں۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔